مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری ان کی مذہبی جذباتیت ہے۔ اسی کمزوری کے تحت مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے کا استحصال کرتے ہیں، اور اسی کمزوری کے تحت دوسرے بھی مسلمانوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ اگر دوسروں کی بات کریں تو تازہ مثال انڈیا کے اندر انگریزوں نے مسلمانوں کو مذہب کی بنیاد پر اسی مذہب کی بدولت استعمال کیا، اور یہاں تک استعمال کیا کہ جو ان کے ہم وطن تھے ان کا انہیں دشمن بنا دیا، اور اسی جذباتیت کی وجہ سے مسلمان اپنے ہم وطنوں کے خلاف ہوئے۔ انگریزوں نے مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں کو استعمال کیا، ہندو استعمال نہیں ہوئے، یہ بات ذہن میں رکھیے، ہندو استعمال نہیں ہوئے، مسلمانوں کو استعمال کیا گیا۔ مسلمان کانگریس کے خلاف ہوئے جو انگریزوں کے خلاف لڑ رہی تھی، یہی انگریزوں کا مقصد تھا۔ تو انگریزوں نے مسلمانوں کو استعمال کیا، اور یہاں تک کیا کہ جو انڈیا تھا ایک بہت بڑا ملک تھا، اس کو انہوں نے تقسیم کرا لیا مسلمانوں کی بدولت، اور یہ تمغہ مل گیا مسلمانوں کو کہ انہوں نے الگ ملک بنایا ہے یا آزادی لی ہے، یعنی اپنے ملک کو تقسیم کروایا، ایک ملک کے لوگوں کو آپس میں تقسیم کیا، مسلمانوں کو الگ کیا ہم وطنوں سے، ہم وطنوں کے خلاف انہیں استعمال کیا، ملک ان کا ملک ان سے ہی تقسیم کروایا، جو کہ عام حالات میں غداری سمجھا جاتا ہے، غداری کہا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو استعمال کیا، مسلمانوں نے تقسیم کا نعرہ لگایا، مسلمانوں سے انہوں نے تقسیم کا نعرہ لگوایا، اور پھر انڈیا کو تقسیم کرا کے پاکستان لیا۔ پاکستان لینے کے بعد پاکستان کے جو حالات ہیں، پاکستانیوں کے جو حالات ہیں، یہ تقریباً 80 سال ہونے والے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، یا انڈیا کو تقسیم ہوئے ہوئے۔ پاکستان کو کیا بنے؟ انڈیا کو تقسیم ہوئے ہوئے۔ تو جو پاکستان کے حالات پاکستانیوں نے بھگتے ہیں، اگر جذباتیت سے ہٹ کے سوچیں تو ان میں بہت کچھ سمجھنے کو ہے۔ جگیرداریاں رہیں، ملٹری اور سول بیوروکریسی نے استحصال کیا، سرکاری ملازموں نے استحصال کیا حکمرانی کی، اور جو عوامی حقوق ہوتے ہیں، انسانی حقوق ہیں، وہ لوگوں کو آج تک نہیں ملے، جمہوریت نہیں چلنے دی گئی یہاں پہ۔ یہ ہوا، یعنی کوئی نیک مقصد قطعی طور پر نہیں تھا کہ جی انڈیا کو تقسیم کروانا ہے۔ تقسیم کروانا ہی خود جب کوئی استعمال کر رہا تھا، اور استعمال ہو رہے تھے مسلمان اور مسلم لیگ، تو پھر آگے جا کے جو حال ہونا تھا وہی ہوا ہے، اور وہی ہمارا اس وقت سامنے ہے۔ تو انگریزوں نے استعمال کیا، پھر جب تقسیم ہو گئی، اسی مذہبی جذباتیت کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کی اس وقت کی حکومت نے اسی جذباتیت کو استعمال کرتے ہوئے قبیلیوں کو استعمال کیا کشمیر کے خلاف۔ یعنی فوج نہیں استعمال ہوئی، فوج نہیں لڑی، ملٹری جس کا کام تھا وہ نہیں لڑی، قبیلیوں کو مذہب استعمال کرتے ہوئے کشمیر میں لڑایا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک لمبی کہانی ہے، جنرل ضیاء کا دور آ جائیں اگر ہم، تو وہاں پہ بھی ملٹری جسٹ مینجمنٹ کی حد تک لڑی، وہاں پہ اسکولوں کے، کالجوں کے، یونیورسٹیوں کے طلباء کو، جن کو پروٹیکٹ کرنا تھا ملٹری نے، جن کی پروٹیکشن کے لیے ملٹری رکھی ہوئی تھی۔ ملٹری کا بنیادی مقصد ملکی سرحدوں کے ساتھ جو سیولین ہیں، جن کے ٹیکسوں پہ ملٹری پلتی ہے، ملٹری کو رکھا جاتا ہے، جو ملٹری کے اخراجات افورڈ کرتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا تھا۔ لیکن کیا کیا کہ مذہبی جذباتیت کو استعمال کرتے ہوئے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے طلباء کو استعمال کیا گیا، اور مدرسوں کے طلباء کو خاص طور پہ، مدرسوں کے
جو لوگ تھے، کرتا دھرتا تھے، جو مدرسوں کے مالکان تھے، ان کے ساتھ لین دین کر کے مدرسوں کے طلبہ کو استعمال کیا گیا۔ اب بھی اگر آپ دیکھیں، یہ بڑی موٹی مثال ہے کہ عمران خان نے جب ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا، اور بھی بے شمار نعرے لگائے، بڑی باتیں ہوئی، لیکن ریاست مدینہ، یعنی وہ بھی ایک ایسا آدمی جس کا مذہب کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا عملی زندگی میں، بالکل جناح صاحب کی طرح، انہوں نے پھر ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو مذہبی ٹچ ہے اس کو کام میں لانا چاہیے، اور وہ کام میں لائے۔ اور بہت سی باتیں ہیں، ساری مذہبی جماعتیں اسی مذہبی جذباتیت کو استعمال کرتی ہیں۔ ہماری جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں، جس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہے، پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، ساری جماعتوں نے کسی نہ کسی حد تک مذہبی جذباتیت کو استعمال کیا ہے اور عوام کا استحصال کیا ہے۔ انڈیا کے خلاف مذہبی جذباتیت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور حال ہی میں جو ایک نیا واقعہ ہے، جو بڑا اس وقت موضوع بنا ہوا ہے، اس کے اندر بھی سوائے مذہبی جذباتیت کے کچھ نہیں ہے۔ یعنی سعد رضوی، اس کے والد تو چلیں جو بھی تھے، کسی نہ کسی حد تک ان کو مذہبی کہا جا سکتا ہے، مذہبی کوئی حوالہ بھی ہوگا، ان کو کوئی آیات یا حدیثیں بھی یاد ہوگی، لیکن سعد رضوی، ان کی گدی، ان کا نام اور مذہب استعمال کر رہے ہیں، اور لوگ کس حد تک گئے ان کے لیے۔ مختصر طور پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مذہبی جذباتیت ہے، اسے مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے۔ کردار کوئی نہیں، صرف جذباتیت۔ مذہب کا نام آیا، انسان کو قتل کر دو، توہین مذہب کا نام آیا، قتل کر دو، تحقیق تک کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ مذہبی جذباتیت مسلمانوں کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ اس کو دنیا نے استعمال کیا۔ افغان وار میں جو مسلمان استعمال ہوئے اور لوگوں کو استعمال کیا گیا، سویلین کو استعمال کیا گیا، یہ مذہبی جذباتیت ہی تھی۔ تو جو سارے مسلمان لوگ ہیں، دوست ہیں، جو بھی لوگ ہیں، میں مذہبی جذبہ کی بات نہیں کر رہا، جذباتیت کی بات کر رہا ہوں۔ جذبہ اگر ہے تو آپ کے کلیم کے مطابق، آپ اگر یہ کلیم کرتے ہیں کہ اسلام کی اخلاقیات، اسلام کا کردار، اسلام کی یہ باتیں، جو بھی آپ سمجھتے ہیں، پھر آپ کا کردار صحیح ہونا چاہیے، ایک مثالی کردار ہونا چاہیے۔ جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مثالی مذہب ہے، سب سے بہترین مذہب ہے، تو اسے بہترین کردار کے لوگ بھی پیدا کرنے چاہیے۔ اسلام سے پھر بہترین کردار کے لوگ بھی پیدا ہونے چاہیے۔ یہ جذباتیت ہے، کھوکھلی جذباتیت، جو مسلمانوں میں ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں میں ہو سکتی ہے، اور ہے، زیادہ ہے نسبتاً دوسرے ہم عصروں سے، لیکن پاکستان کے مسلمانوں میں جذباتیت ساری دنیا سے زیادہ ہے، اور ساری دنیا سے پاکستان کے مسلمانوں نے زیادہ نقصان اٹھایا ہے اس سے۔ بہت شکریہ۔ ہاں، اگر یہ باتیں تھوڑی تلخ لگیں، سخت لگیں، تو معذرت، لیکن کول مائنڈ ہو کے یہ سوچئے گا، اور اگر یہ اچھی لگیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔